ایک بار پھر جی آپ کو اسپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپریشن بنیان مرصوص مارکہ حق کی شاندار سیلیبریشن ہم منا رہے ہیں اور اسی سلسلے میں ہماری ٹرانسمیشن بھی جاری ہے. ٹرانسمیشن کے اس حصے میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جو کردار میڈیا کا رہا اور جو فرنٹ فٹ پر میڈیا پر جو بیانیے کی جنگ ہے وہ لڑ رہے تھے اور جب انڈیا پر جھوٹ بولا جا رہا تھا, ان کا گودی میڈیا جھوٹ بول رہا تھا, تو کس طرح سے پاکستانی میڈیا الحمدللہ بڑی کریڈیبلٹی کے ساتھ, بڑی ذمہ داری کے ساتھ کاؤنٹر کر رہا تھا. تو ہم نے اس سیگمنٹ میں, اس حصے میں اسی کو ہی ڈسکس کرنا ہے. ہمارے سارے جو بہترین اینکرز ہیں وہ اس حصے میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے, لیکن پہلے ذرا دیکھیں وہاں پر ہو کیا رہا تھا, پھر اس کے بعد آتے ہیں ان کا تعارف کرواتے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. یہ جنگ کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بھرپور انٹرٹینمنٹ فراہم کر رہے تھے, تو ہمیں تھکنے نہیں دے رہے تھے بیسکلی جب ہم تھرو آؤٹ ٹرانسمیشنز کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. عادل عباسی ساتھ موجود ہیں, اطہر کاظمی ساتھ موجود ہیں, اشفاق ستی اور سمیرہ تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, نادیہ مرزا بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں. آپ تمام کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. عادل آپ سے ذرا شروع کرتے ہیں, کون سا وہ مومنٹ تھا یا کون سی وہ خبر تھی جس کو آپ نے سب سے زیادہ انجوائے کیا, جس وقت آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنی اسکرین پر, جس وقت آپ ان کے بیانیوں کو کاؤنٹر کر رہے تھے اسکرین پر بیٹھ کر؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور شو کرن. لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ آئیڈینٹیفائی کیسے کروں کہ کون سا لمحہ زیادہ انٹرٹیننگ تھا, کیونکہ انڈینس کی ایک بات تو اچھی ہے نا کہ وہ انٹرٹین اچھا کرتے ہیں. سو ایک سے بڑھ کر ایک سین آ رہا تھا, ایک سے بڑھ کر ایک کامیڈی سرکس چل رہا تھا وہاں پر ان کے میڈیا پہ. لیکن وہ جو انہوں نے پورٹ بنا دیا تھا نا لاہور میں, اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں تھی. کیونکہ دیکھیں لاہور والے بھی سمندر کراچی کا جو ہے وہ دیکھنے کو ترستے تھے, انہوں نے باقاعدہ وہاں پر ان کو سیٹل کرا. سو ایک تو وہ لمحہ بڑا مزیدار تھا. دوسری چیز یہ کہ سچی بات یہ کہ اس سے یہ اندازہ ہوا کتنے ال انفارمڈ ہیں انڈین میڈیا کے لوگ. حالانکہ ایسا نہیں ہے, بڑے ایجوکیٹڈ ہیں اور وہاں پر آپ کو پتا ہے لٹریسی گراف بڑا اچھا ہے, لیکن اس کے باوجود ورلڈ ویو یا یہ کہہ لیں کہ پاکستان کے کانٹیکس میں پرٹیکولرلی وہ کتنے بائس ہوگا ان کا کہ وہ اپنے کریئرز ایٹ سٹیک لگا گئے. آج بھی ہمارے جرنلسٹ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چیز انہیں سمجھ نہیں آتی تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, لیکن وہ تو باقاعدہ ساری کی ساری جو ڈس انفارمیشن وار تھی اس کا پارٹ بنے ہوئے تھے اور اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ختم کر رہے تھے. اصل میں ہم تو خیر انڈین میڈیا کو ویسے بھی سیریس نہیں لیتے تھے, ان کے کچھ ظاہر جرنلسٹ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں, لیکن ان کی جو الیکٹرانک میڈیا کی میجورٹی ہے جس کو خود گودی میڈیا کہا جاتا ہے, وہ گودی میڈیا جو ہے وہ کافی سالوں سے انٹرٹین کر رہا تھا. لیکن انٹرنیشنل فرنٹ پہ ان کو پاکستان کی وار کے بعد یہ اپرچونٹی ملی کہ ان کا مذاق پوری دنیا دیکھے کہ ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, ایشوز کو وہ کس طرح لیتے ہیں, یا پھر ان کا جو ایک انالیسس کا اسٹرکچر وہ ہے کس قسم کا. تو انہوں نے پاکستان کے کیس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بری طرح ایکسپوز کیا, اور میرا خیال ہے انڈینز نے زیادہ دیکھا ہوگا ان کو ایکسپوز ہوتے ہوئے ایز کمپیئر ٹو پاکستانی اور اینی ادر نیشن, کیونکہ وہ بیچارے انڈینز کہیں نہ کہیں سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمارا میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے وہ درست بات ہے. لیکن ظاہر ہے اس دور میں, ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں, ایڈوانسمنٹ کے دور میں, you cannot hide facts. اور پھر اس کے بعد ان کو کرنا پڑا نا اس پہ کام. ہم تمام لوگوں کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ انڈیا میں بلاک کر دیے گئے, یوٹیوب چینلز بلاک کر دیے گئے, جو چینلز ہیں ان کو بلاک کر دیا گیا. اطہر کی جو ہم بات کر رہے ہیں کون سا سب سے امپورٹنٹ پارٹ تھا, وہ بات صحیح ہے عادل کی کہ جب یہ سمندری والا معاملہ تھا وہ بیسکلی جس وقت یہ ہوا سب کچھ سمیرا, تو میرے پاس ہمارا جو فیصل آباد کا رپورٹر ہے انہوں نے میسج کیا کہ میڈم یہاں پر علاقہ ہے سمندری, تو وہ انہوں نے سمندری کو سمندر اور سمندر سے انہوں نے پورٹ بنا دیا اور پورٹ انہوں نے تباہ کر دیا. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. وہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جب اسلام آباد ہم داخل ہوتے ہیں تو اسلام آباد میں پتہ چلتا ہے کہ جی یہاں پر تو ہمارے فیلڈ مارشل کو بھی اٹھا کے لے گئے ہیں, وزیر اعظم ہاؤس کے قریب بھی جو ہے وہ دھماکہ کر دیا, جہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی وہاں آ کے بم مار رہے تھے. سر دیکھیں اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ خود انڈیا کو ہوا. اگر آپ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج بھی دیکھیں اس میں باقاعدہ طور پہ میں نے خود پڑھا 2-3 انٹرنیشنل اداروں میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ناٹ کنفرمڈ سنس اونلی انڈین میڈیا از رپورٹنگ, کہ صرف انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, وی کی ناٹ کنفرم. اس لیے کہ ان کی جو کریڈیبلٹی تھی, جس طریقے سے جتنے بڑے پیمانے پہ انہوں نے جھوٹ بولا, اور پھر اس میں کچھ ان کے وہ صحافی جن کو بڑا سنجیدہ سمجھا جاتا ہے جیسے برکھا دت, انہوں نے پاکستان کا ایک F-16 گرا دیا اور پائلٹ بھی گرفتار کروا دیا. وہ پائلٹ بھی آج تک ہمیں واپس نہیں ملا. تو میرے خیال میں یہ خود ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ساری ایپیسوڈ کے اندر جہاں پہ ان کی فوج کی, ایئر فورس کی جو ریپوٹیشن ہے وہ تو ڈیمیج جتنی ہوئی وہ تو پوری دنیا نے دیکھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں پہلی دفعہ وہ انڈین میڈیا جو پاکستانیوں کو پتا تھا کہ یہ کس حد تک جو ہے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ چلتے, اور آج کی بات نہیں ہے, یہ ماضی میں بھی ایسے ہی کرتے تھے, دوردرشن کے زمانے میں بھی اور بعد میں جب ان کا پرائیویٹ میڈیا آ گیا. لیکن اس دفعہ میرے خیال میں کافی زیادہ ایکسپوز ہوئے اور اس کا ان کو اب اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی
इंडियन मीडिया को वो संजीदगी से नहीं लेता। कि वो एक तरह से लगता है ऐसे कि एक फैक्ट्री की कन्वेयर बेल्ट है, एक ही बयानिया है और वो हर कोई वही कहता है। सारे चैनल्स पर कपिल शर्मा शो चल रहा है थ्रू आउट, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ कपिल शर्मा शो ही चल रहा होता है। अब अशफाक, एक मौका हमें ये भी मिला इस सारे सिनेरियो में कि हमें अपनी अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपना जो हमें शायद खुद के ऊपर भी बड़ा और बहुत सारी ऐसी बातें, और आपको ट्विटर के ऊपर वो सारी जंग भी मिलती है कि जहाँ पर शायद हम अपने ऊपर ही शक कर रहे होते हैं, लेकिन कम से कम हमें इस पाक इंडिया वॉर के दौरान में और इंडियन मीडिया के किरदार के दौरान में हमें अपने ऊपर फख्र करने का भी मौका मिला कि हमने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया इस तमाम 4 दिन, और 4 दिन के बाद आज जब पूरा साल हो रहा है तब भी। बिलाशुबा, और एक चीज़ ये है कि पहले हुकूमत पाकिस्तान को बड़ी शिकायत हुआ करती थी। ज़ाहिर है कि सियासी नज़रियात मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ हो सकते हैं, किसी चीज़ की रिपोर्ट करने के एंगल मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने जिस तरह से फैक्ट्स का सहारा लिया, सब्र से काम लिया, यानी कि आपको अच्छी तरह से पता होगा कि कई दफ़ा आपके पास खबरें आ रही थी कि जितने तैयारे गिर गए, लेकिन आपको कहा जाता था कि अभी सब्र कीजिए, जब तक कंफर्मेशन ना हो तो ना इस बारे में बयान दें। या फिर जब S-400 की बैटरी या रडार उसका जब तबाह किया गया था, तब भी सब्र से काम लेने का कहा गया था। तो ये बेसिकली दैट्स एविडेंट, और ये आज से नहीं है। मैं हैरान उस वक्त को होता हूं कि एक वक्त ऐसा था कि जब एक हमारा टीवी चैनल था तो वहां पर ट्रेनिंग देने के लिए इंडिया से जो एंकर्स थे वो तशरीफ लाए थे, और उनका वही जाहिरियत पसंद मिजाज था, यानी कि खबर को ऐसे दो कि अगला सुनने वाला घबरा जाए। और कई लोग उससे बड़े मुतासिर भी हुए थे कि खबर देनी ही ऐसे चाहिए। लेकिन इस दफा जो एक समझदारी का मुजाहरा किया पाकिस्तानी मीडिया ने, और उसको एक्नॉलेज भी किया हुकूमत पाकिस्तान ने कि भाई हमारे जो सहाफ़ी हैं वो सही तरीके से फैक्चुअली बात करते हैं, ऐसा नहीं करते कि, और फिर जब आप फैक्चुअली बात करते हैं तो फिर दुनिया भी रिसेप्टिव होती है। क्रिस्टीन फेयर का आपने मुख्तलिफ जगहों पर स्टेटमेंट सुना होगा। 2019 में जब उन्होंने कहा था कि अभिनंदन ने हमारा F-16 गिरा दिया, तब भी उन्होंने कहा था कि जी कोई F-16 नहीं गिरा। और इस दफा भी जब उनसे सवाल पूछा गया, करण थापड़ ने किसी ने किया था, तो उन्होंने कहा था कि दिस इज बकवास। सो दैट शोज द मेंटालिटी ऑफ द इंटरनेशनल मीडिया एंड द पीपल हु आर देयर। इससे ये साबित होता है कि हमारी जिम्मेदारी उस वक्त भी थी। अब आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का अपेरेंटली सदर, उनकी जानिब से अब तैयारों की तादाद कितनी हो गई है? 11। लेकिन हम समझदारी से अब भी कह रहे हैं कि नहीं 11 नहीं 8, क्योंकि उसके शवाहिद हमारे पास मौजूद। अच्छा, और मजे की बात यह है कि जिस वक्त ये सारा सिनेरियो था उस वक्त DPM और ख्वाजा आसिफ साहब ये दोनों ये बता चुके थे और बता रहे थे कि तैयारे ज्यादा हैं जो गिरे हैं, लेकिन हमने उस वक्त भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया था, और आज तक और आज तक उस जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हैं। नादिया, आपके लिए कौन सा मौका था सबसे ज्यादा जो आपको आज भी हंसने पर मजबूर कर देता है कि ये क्या कर रहा है इंडियन मीडिया? बिल्कुल सही बात है। थैंक यू वेरी मच किरण। और अगर मुझसे आप पूछती तो वही बात जो आदम ने बात की है कि वही हमारे लिए बहुत ज्यादा मजेदार फेस थी, लेकिन उससे ज्यादा मजेदार ये तो अपनी जगह थी, ऑफ कोर्स दैट वाज एन एपिक, लेकिन उन्होंने भी कराची पोर्ट को तबाह बर्बाद कर दिया था। मतलब हम आज जो कराची के रहने वाले हैं, हमारी पूरी फैमिली वहाँ पर है, हमारे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वहाँ पर है, और हमारा मीडिया ने जिस तरह से फिर उन चीजों को दिखाया, तो मेरा ख्याल है कि देखिए जो डेंट लगा है ना इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी को, और ये सारा के सारा जो क्रेडिट है ये नरेंद्र मोदी का है। मैं ये समझती हूँ कि नरेंद्र मोदी का जितना नुकसान, एक तो जब जो हारे वो हारे, जो दुनिया भर में उन्होंने जो भारत की जिल्लत कराई है ना, मेरा ख्याल है सेक्युलर भारत से लेकर एक एक्सट्रीमिस्ट भारत, एक शाइनिंग इंडिया से लेकर सिंकिंग इंडिया और ये तमाम चीजें जो की है उन्होंने, वो मेरा ख्याल है कि जो कोई दुश्मन भी शायद भारत को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जितना खुद नरेंद्र मोदी ने भारत को नुकसान पहुंचाया है। और जिस मीडिया की हम बात कर रहे हैं ना, देर बहुत सा टाइम जिस तरह से अशफाक बात कर रहे हैं कि इंडियन मीडिया जो है उसमें बड़े लोग थे, बड़े पुराने उनके जर्नलिस्ट, बड़े सीनियर, लेकिन जिस बहाव का वो शिकार हो गए और जिस तेजी से वो सारे के सारे डिस्क्रेडिट हो गए, तो मेरा ख्याल है कि जितना नुकसान शायद पाकिस्तान ने इंडिया को नहीं पहुंचाया, उससे ज्यादा कहीं नुकसान नरेंद्र मोदी ने इंडिया को पहुंचाया। तो ये सफेद जंग की जिस तरह आप लोग बात करें, नो डाउट पाकिस्तानी मीडिया, और तो देखिए ना इमोशनल होना तो हमारा बनता था, जज्बाती होकर मजीद बढ़ के मारना तो हमारा बनता था, क्योंकि हम जंग जीत रहे थे, हम उनके जहाज गिरा रहे थे, लेकिन हम बड़े मैच्योर तरीके से, बड़े सेंसिबल तरीके से, बड़े कैलकुलेटेड हम बात कर रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंस से हम बात कर रहे थे, और तमाम
इमोशंस को साइड पे रख के हम बात कर रहे थे, क्रेडिबिलिटी को अपना मेंटेन करते हुए। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है किरण कि इंडियन मीडिया ने अपनी थ्रू आउट जो क्रेडिबिलिटी है उसको, अच्छा अभी जो बात हो रही है ना, आप जो बात कर रहे थे कि कई जगह उन्होंने ये पढ़ा इंटरनेशनल उसमें कि जी हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते, द ओनली सोर्सेस इंडियन मीडिया। लाइकवाइज जंग ओवर होने के बाद इंडिया के अवाम जिस तरह से इंडिया के मीडिया पर थके, वो भी हमने क्लिप्स देखे, वो भी हमने प्रोग्राम देखे, उन्होंने इसको जो सुनाया है, जो उन्होंने अपनी और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये भी है कि जब ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ और उसके बाद जिस तरह से वो विदिन 10 मिनट्स एक FIR हो जाती है, तो उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने तो इसको बाद में, क्योंकि हमारे पास जब चीज़ें आई, जब हमने देखा, जब हमने इसको एनालाइज किया, उससे पहले ही जो इंडियन अवाम थी, जो वहाँ पर ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो अवाम है, उन्होंने ये सवाल करना शुरू कर दिया था कि ये कैसे हो गया कि जब अटैक हुआ है, जब कोई हमला हुआ है, अभी आपने वहाँ पर आपकी टीम नहीं पहुँची, अभी तहकीकात नहीं हुई, अभी वहाँ कोई आपको कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं मिले, लेकिन उससे पहले ही आपने ये धर दिया पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान से फला रास्ते से दहशतगर्द दाखिल हुए हैं और दहशतगर्द दाखिल होकर जो है उन्होंने ये हमला किया और उनके 26 लोगों को मार दिया, दहशतगर्दी का निशाना बना दिया। तो अगर आप इतने ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे, 10 मिनट के अंदर आपको ये पता चल गया था, तो उससे पहले आप इस हमले को रोक क्यों नहीं सके? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था जो आज तक उनकी जो अवाम है वो सवाल उठा रही है। सुमेरा, इसके बाद फिर इस बात का जवाब मिल सका है अभी तक वैसे इंडियन अवाम को? मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपसे यही बात की कि सबसे डीमोरलाइजिंग फैक्टर किसी भी नेशन की किस्मत में ये होता है कि जब उनको पता हो कि पॉलिटिकल स्फीयर तो वैसे ही हाथ से निकल गया, हमारी मिलिट्री स्फीयर जो है वो भी नाकाम है। इस वक्त भारत में फॉर द फेस सेविंग एंड फॉर जस्ट एज एन आई वॉशिंग फैक्टर आप देखेंगे वो सब बहुत खुशी खुशी बताएंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ ये किया। अंदर से कहीं उनको पता है, और जो कसर रह जाती है इंटरनेशनल मीडिया बता देता है कि आपके साथ ये हुआ। फ्रांस 24 वाज द फर्स्ट चैनल जिन्होंने सबसे पहले फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तफसीली बनाई थी, और उसके बाद फिर भारत की जानिब से उसको निगेट किया गया। फिर फ्रांस 24 ने दोबारा एक रिपोर्ट तैयार की कि जो हम कह रहे हैं आपके मुतालिक वो सही कह रहे हैं, और अगर आपके पास रिबटल है तो उसको एविडेंट बेस में दीजिए। तो आई थिंक इस वक्त बहुत डीमोरलाइज है इंडियन अवाम, और उनको पता है कि जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा था वो कह रहा था कि राफेल गिरे हैं, बिल्कुल गिरे हैं, पाकिस्तान के पास नहीं है। तो बड़ा वाज़ेह तौर पर बता रहा था। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, आप प्लीज ब्रेक से वापस आते हैं तो ऐड करते हैं। खूबसूरत बेहतरीन पैनल हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक बार फिर जी आपको स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं, और यहाँ पर जो हम तमाम साथी बैठे हुए हैं तो ब्रेक पर भी होते हैं तो डिस्कशन यही चल रही होती है, क्योंकि हम सब के पास बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ हैं उन 4 दिनों के हवाले से, इनफैक्ट उसके बाद के हवाले से। तो हम वही यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं, और मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि जो कुछ ब्रेक में डिस्कस हो वो कुछ ना कुछ आप तक ज़रूर पहुँचाया जाए। तो आदिल भी कुछ इसी तरह की कोई मेमोरी डिस्कस करना चाह रहे हैं? आप लोग अभी सब जो बात करें तो उससे मुझे याद आया, देखें मैंने ना एयर कॉमोडोर मान अली खान को इंटरव्यू किया था, जिन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया था। तो वो पहली दफा किसी स्क्रीन पर अपेयर हुए थे, और उसमें जब उन्होंने बात की थी तो बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस, शायद मैंने आपसे पहले भी इसका जिक्र किया था, कि वी कुड हैव शॉट डाउन देयर डजन्स ऑफ प्लेन्स। अब वो इतना शॉकिंग था कि ब्रेक हुई, मैंने उनसे पूछा आर यू श्योर? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। शो खत्म हुआ, मैंने उनसे पूछा आर यू श्योर? मतलब 2-4 जहाज गिराना इज फाइन, डजन्स ऑफ। मैं थोड़ा सा मेरी क्यूरियोसिटी है, मैं पूछता रहा। बहरहाल जो उन्होंने बताया वो तो ऑफ द रिकॉर्ड है। लेकिन जब ये पाकिस्तान का क्लेम आया ना किरण, तो मुझे यकीन था कि जो क्लेम इस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स कर रही है, इसका मतलब ये कर सकते थे, क्योंकि जो फैक्ट्स मैंने आपने कहा कि जो मैंने समझे कि कैसे हो सकता था। हमें पता है कि वो 10-12 प्लेन्स जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके सिर्फ फेस हिट किए गए, इससे ज्यादा उन्हें टच नहीं किया गया, और उन्हें सिर्फ ये बताया गया कि ये 10 भी हो सकते हैं, ताकि टेंशन एस्केलेट ना हो। ये एस्केलेशन लेडर जो है वो कंट्रोल रखना किसी भी वॉर में साइकोलॉजिकली भी बड़ा नंबर 1। नंबर 2, मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि S-400 की जो बैटरीज है ना, ठीक है टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द फैक्टर कि आपने उसको हिट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फख्र से ये कह सकते हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा मिरल शामिल है। ये तारीख आपको आज नहीं कल ये जरूर पता चलेगा कि वो क्या हुआ था। जो लोग वाकिफान हाल है उन्हें पता है, हम अपने व्यूअर्स को नहीं बता सकते कि उसमें कितना बड़ा मिरेकल था कि S-400 को हमने उड़ाया। शायद इंडिया सारी जिंदगी हजारों साल ये बात ना समझ सके कि उसमें एक मिरेकल का एलिमेंट इन्वॉल्व है। और अब आप देखें हम सब जी कर रहे हैं, लेकिन अपने व्यूअर्स को नहीं बता सकते। ये दूसरा फैक्टर था। हमने
ہم نے انفارمیشن روکی ہے جی ہم اوورلوڈڈ تھے سارے انفارمیشن بالکل ایسا ہی ہے. اور انڈین میڈیا ڈس انفارمیشن میں جو ڈس انفو لیب انہوں نے کئی سال پہلے بنا کے یورپین کنٹریز میں چلا رہے تھے اس کا پارٹ بنے. دے جینوئنلی بیکیم اے پارٹ آف دیٹ پروسیس اینڈ مشین. ہم تو روکتے روکتے ہماری زبان ڈر رہی تھی یار ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ جو کنٹری کے لیے بیٹر نہیں ہے. سو یہ فیکٹرز تھے, یہ ڈفرنس تھا بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. کیونکہ ہم سب نے آپریشن کے بعد بھی, اس سے پہلے بھی جب نیسٹپ کا وزٹ کیا تو اس کے بعد جو کچھ ہمیں بتایا گیا, جو کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے خود وٹنس کیا, تو شاید ہم سب چاہتے ہیں کہ کھول کے رکھ دیں, بتا دیں سب کو. لیکن دیکھیں کنٹری کے انٹرسٹ میں ہے, اب جو بات ہم کر رہے ہیں وہ تو ہم ابھی کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں. اور اس کے اندر اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ S-400 کا جہاں پر ایک ایسا سسٹم آپ یہ دیکھیں جو اوور دا ہورائزن تقریباً 600 کلومیٹر تک اپنے ٹارگیٹس کو ٹریک کر سکتا ہے. 400 کلومیٹر پر پہلا میزائل ہے جو انگیج کر سکتا ہے, 250 کلومیٹر پر دوسرا, پھر 120, پھر اس سے نیچے, یعنی کہ 4 میزائلز ہیں. اور اگر آپ کا جو ایئر کرافٹ اس وقت جو دیکھا تھا ہم نے, سوسائڈ مشن ایک طرح سے اس پہ گئے تھے JF-17s, تو جس طریقے سے وہ گئے تھے, ایک طیارہ اس کی سپیڈ میکسیمم کتنی ہو سکتی ہے, 1600-1700 کلومیٹر فی گھنٹہ. اور وہ جو میزائل جو فائر کر رہے ہیں وہ ماک 15 کی رفتار سے ہے, یعنی کہ 17,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے. اور اس کے پھر ریڈار کو یعنی کہ چیز بورڈ کو اڑانا, اٹ واز انڈیڈ سم تھنگ کہ جو کوئی بھی کرنے کا سوچ نہیں سکتا, لیکن وی ڈڈ دیٹ. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک عرصے سے تیاری چل رہی ہے اور کیپیبلٹی بھی اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اطہر, جب ہمارے پاس 6 اور 7 مئی کی رات کو جب انڈیا کی طرف سے جو حملے کیے گئے, اس کے بعد اگلے ہی صبح بہت سارے صحافی ان جگہوں پر گئے اور وہاں پر ہم نے نہ صرف لوکل جو ہمارے جو صحافی تھے وہ, بلکہ انٹرنیشنلی بھی ان کو لے کے گئے, ان کو دکھایا گیا کہ جی یہ بھارت کہہ رہا ہے کہ ہمارے ایئر بیسز تباہ کیے ہیں, یہ بھارت کہہ رہا ہے کہ دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کیے ہیں. لیکن بیسکلی بھارت نے کہاں پر حملہ کیا ہے؟ جو سویلینز تھے, جو اپنے گھروں میں تھے, جو بچے تھے, مساجد تھیں, مدارس تھے, وہاں پر حملے کیے ہیں. لیکن اس کے بعد جب پاکستان نے فائر اوپن کیا ہے اور پاکستان نے جو کچھ کیا ہے وہاں پر, نریندر مودی کی صرف ایک تصویر آئی تھی, انہوں نے بیسکلی پکچر کولاج شیئر کیا تھا جس میں وہ دکھا رہے تھے کہ S-400 کی بیٹریز کو کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ ہم تو بالکل صحیح ہیں. لیکن جو جہاں جہاں پاکستان نے اٹیک کیا 28 مقامات, وہ کہیں پر بھی کوئی فوٹیج, کوئی ویڈیوز کچھ بھی نہیں آئے, صرف آج تک جملوں میں ہے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں یہ نور خان ایئر بیس جس پہ JD وینس اترے تھے, یہ تباہ ہو گیا. جی 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 جی. تو یہ دونوں اپنی طرف سے تو انہوں نے کہا تھا ہم نے ختم کر دیا. تو میرے خیال میں بات وہی جو ہم پہلے بھی کر رہے تھے کہ ایک وہ بیانیے کی جنگ, بیانیے سے کچھ حد تک تو آپ چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ادروائز پھر وہ بعد میں جو ہے نا آپ خود لگتا یہ ہے کہ آپ کی اپنی عوام بھی کہہ دیتی ہے کہ یار یہ لگتا ہے کہ اب یہ کوئی تھوڑا زیادہ ہو گیا جو یہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان کا یہی تھا کہ ہم حملہ کریں گے, اور جو پاکستان کے حوالے سے وہاں پہ ایک کریٹ کیا گیا ہے ایک امیج کہ پاکستان بڑا غریب ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کی سینا کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ سارا امیج وہ اپنی قوم کو یہ بتاتے رہے. اور اس دن جب موقع آیا تو آگے سے کچھ اور. گفتگو جاری ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیجئے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ہماری خصوصی نشریات جاری ہے اور کیونکہ وقت بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے, لیکن پینلسٹ ہیں, ان کے پاس بہت کچھ ہے ناظرین سے شیئر کرنے کے لیے. تو ہم نے کچھ سکھوں کو بھی دیکھا تھا, امرتسر کے لوگوں کو بھی دیکھا تھا, اور جس طرح سے وہاں سے پاکستان کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے اس نے بھی انڈیا کو بڑا پریشان کیا ہوا تھا. 2:05 پر آپ کو یاد ہوگا DG ISPR ایک کوئک بریفنگ کے لیے آیا تھا. اٹ واز ناٹ اے بریفنگ, اٹ واز جوائنٹ ایک اسٹیک آؤٹ تھا. ہمارے پاس الیکٹرانک سگنیچرز ہیں کہ آپ نے 6 بیلسٹک میزل انٹرنلی فائر کیے ہیں, اس میں سے 5 امرتسر میں گرے, 1 آدمپور میں گرا. یہ وہ سازش تھی جو ہمارے اوپر لادنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اور پاکستان نے اس کا الیکٹرانک سگنیچر DGMO کو دیا کہ اب اگر آپ نہ مانیں اور آپ کا میڈیا نہ روکا پھر ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر دے دیں گے. آپ یہ دیکھیں ایک دشمن کس حد تک گر سکتا ہے کہ اس نے سکھوں کو بھی آپ کے خلاف کرنے کی کوشش کی, اور اس سے پہلے بھی 3 بیلسٹک میزلز فائر کیے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب خود اپنے امرتسر پہ. تو ان کے لیے تو اپنے والوں کی کسی قسم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. کرن, کیا وہ پاکستان کے ارتضا, ارم, عروا اور ان بچوں کے اوپر رحم کھاتے جن کی لاشیں کس حساب سے ملی تھی ان کمروں کے اندر بمباری کے؟ میرے لیے بڑا مشکل مومنٹ تھا جب میں ان کی فیملی سے ملنے گئی تھی. یشوین بھی جوائن کر چکی ہیں. تھینک یو سو مچ یشوین. آپ بالکل ایسے وقت پہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں کہ جب ہم اس سیگمنٹ کو یہ کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے آغاز کیا تھا کہ تمام اینکرز کے پاس, تمام صحافیوں کے پاس اس وقت سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی ایسی میموری موجود ہے جو آج بھی چہروں پر مسکراہٹیں لے آتی ہیں. آپ کے لیے کون سی سب سے مزے کی میموری ہے انڈین میڈیا کو دیکھتے ہوئے؟
جی بہت شکریہ کرن آپ کا, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اور سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ پوری قوم آج کے دن کے حوالے سے جو ہم نے پچھلے سال مارکا مارا تھا, مبارکباد جو ہے اس کی مستحق مبارکباد بنتی ہے. اور قوموں کی زندگیوں میں ایسے دن جو ہوتے ہیں وہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, وہ فخر کرنے کے لیے ہوتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم ایک ایسے ملک کا حصہ ہیں کہ جس کی فوج اور جو یہ قوم خود بھی اتنی ریزیلینٹ بھی ہے اور اتنی ہر دم تیار ہے اور اتنی کمپٹنٹ ہے کہ دشمن جو ہے وہ میلی آنکھ سے دیکھنے کی خالی کوشش بھی کرتا ہے تو ہم اس آنکھ کو نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور یہ بات ہم نے ثابت کی مارکا حق کے اندر کہ دشمن ایک ایسی حماقت کرنے کی دشمن کی طرف سے کوشش کی گئی جہاں پہ انہوں نے خود کو اوور ایسٹیمیٹ کیا کہ شاید ہم ایک چھوٹا موٹا کچھ کریں گے, انٹرنلی اپنی جو ہے وہ کوئی پالیٹکس اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر لیں گے, دنیا کے سامنے پاکستان کو امبیرس کر لیں گے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو امبیرس نہ کرنا چاہے تو پھر اس طرح کے جو حقیر چھوٹے گرے ہوئے دشمن, ابھی وہ لفظ استعمال کری تھی میری جو ساتھی ہیں, انہوں نے کہا کہ دشمن گرا ہوا ہے, دشمن ہمارا تو بہت ہی زیادہ گرا ہوا ہے. اور یہ بات انہوں نے ہمیشہ تاریخ کے اندر بھی ثابت کی ہے. تو جہاں تک آپ بات کری ہیں کہ مارکا حق کا, اور یہ جو 2-3 دن ہماری آپ کو پتہ ہے نشریات بھی تھیں, بہت ساری خبروں کا فلو بھی تھا, یہ بات جو ہے وہ آئی ایم شیور پہلے بھی یہاں پر ہوئی ہوگی. لیکن میں پھر بھی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے میڈیا نے جس طریقے سے اس وقت بہیو کیا اور جس طریقے سے بھارتی میڈیا نے بہیو کیا, میرا خیال ہے وہ کمپیرزن ہی سب سے پہلے بہت دلچسپ تھا. اور ہم نے جس طرح کی ٹرانسمیشن وہ کر رہے تھے, ہم سب نے, میرا خیال ہے آپ سمیت, اس کو بہت انجوائے کیا. جو دلچسپ لمحے کی یا مومنٹ کی بات ہے وہ تو میں سمجھتی ہوں وہی ہے کہ جو زبردست قسم کی میمز ہمارے یہاں سے بن گئی تھی, میں نے اس کو بہت انجوائے کیا. اور جو میں کہتی ہوں کہ زندہ دلی کا ثبوت ہماری قوم نے دیا کہ یہ جنگ صاف نظر آ رہی ہے, لیکن ہم کیونکہ جانتے تھے کہ ہمارے محافظ جو ہیں وہ اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کر سکتے ہیں, کہ ہم نے اس جنگ کے اندر سے بھی جس طریقے سے دشمن کو جواب دیا اپنی کیپیسٹی. مرزا کا پہلو جو ہم نے نکالا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. لاسٹ کامنٹ نادیہ آپ کا. کرن میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں, پھر ہم یہ بات بھی کر رہے ہیں, دیکھیں ہمارے فیلڈ مارشل نے یہ بات کی کہ اللہ کی مدد حاصل کی, اور اس میں تو دو رائے نہیں ہے. اور یہ جو ہماری جو فوج ہے اس کے اندر جو شہید ہونے کا جذبہ ہے نا, جو شہادت کا جذبہ ہے اور جو شہید ہونے کی لگن ہے, یہ میں خیال ہے یہ بہت زیادہ ایڈ آن کرتی ہے ہماری تمام ان پاورز سے, ہماری اسٹرینتھ پر. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ جو ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے ایئر چیف مارشل ہے سدھو صاحب, ان کا جو سائبر وار والا جو آئیڈیا تھا, جو انہوں نے پچھلے 3 سال 4 سال ہوئے, جس طرح سے اس کو انہوں نے اسٹرینتھن کیا, جس طرح سے انہوں نے بلڈ کیا, اور جس طرح سے ہم نے پھر ان کے تمام سسٹم کو بالکل چوک کر دیا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے اس چیز کو کہ پاکستان کس طریقے سے بھی اٹیک کرے گا. تو میرا خیال ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے بڑی اس کے لیے میرا خیال ہے بڑی محنت کی تھی. بالکل ٹھیک, آپ کا بہت شکریہ نادیہ. جس طرح سے ہم یہاں پر ٹرانسمیشن سجائے بیٹھے ہیں, جو ساتھی ہیں میرے وہ بھی اسی طرح سے بزی ہیں, اور اس بزی ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالنا, میں آپ تمام لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں. یہاں سے مجھے اجازت دیجیے, ٹرانسمیشن ہماری اسی طرح سے کنٹینیو رہے گی. اللہ نگہبان.